اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو پیش آئی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار مکہ کو زبردست شکست دی۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوئی اور اسلام کو ایک مضبوط بنیاد ملی۔ قریش مکہ شروع سے ہی اسلام کے خلاف تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر بے حد ظلم اور ستم کیے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تب بھی کفار نے انہیں سکون سے نہ رہنے دیا۔ ابو سفیان کی قیادت میں قریش مکہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ 1000 اونٹوں کے ساتھ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں قریش کے بڑے سرداروں کی دولت لدی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے استعمال ہونے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قافلہ روکنے کا ارادہ فرمایا تاکہ کفار کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے راستہ بدل لیا اور قافلے کو مکہ پہنچا دیا، لیکن ابو جہل نے قریش کو جنگ پر آمادہ کر لیا اور کہا کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن میں کچھ کے پاس گھوڑے اور کچھ کے پاس اونٹ بھی نہ تھے، اور ان کے پاس صرف 8 تلواریں، 6 زرہ اور 2 اونٹ تھے۔ کفار مکہ کے پاس 1000 سپاہیوں کے ساتھ آئے جن کے پاس جدید اسلحہ، گھوڑے، زرہ اور بڑے بڑے جنگجو موجود تھے۔ یہ جنگ مدینہ سے تقریباً 80 میل 130 کلومیٹر دور ایک مقام بدر پر لڑی گئی جو ایک بڑا تجارتی مرکز اور پانی کا ذخیرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کی مدد نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت مقداد اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ کہیں گے جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم کود جائیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیا۔ جنگ کا آغاز تنہا مقابلہ سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت حمزہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دشمنوں کو قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک بدر کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہزاروں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوئی جس میں کفار کو زبردست شکست ہوئی۔ ابو جہل قریش کا سب سے بڑا سردار اور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں دیں جو کہ اس جنگ میں مارا گیا۔ عتبہ بن ربی یہ قریش کا ایک سردار تھا اور بدر کی جنگ میں کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ جنگ کے آغاز میں اس کا مقابلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ شعبہ بن ربی عتبہ بن ربی کا بھائی تھا اور قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ جنگ کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ ولید بن عتبہ کا بیٹا اور قریش کا بہادر جنگجو تھا۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے اس سے مقابلہ کیا اور دونوں زخمی ہوئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا۔ امیہ بن خلف یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابق آقا تھا جس نے انہیں شدید اذیتیں دی۔ جب بدر میں گرفتار ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ اسلام کا بدترین دشمن ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اسے قتل کر دیا۔
ابو البختری بن حشام یہ بھی اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قیدی بنانے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے انکار کیا، جس کے بعد مجبوراً اسے قتل کر دیا گیا۔ تیمہ بن عدی یہ بھی اسلام کا دشمن تھا اور قریش کے لشکر میں شامل تھا۔ جنگ میں حضرت زبیر بن عوام نے اسے قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نضر بن حارث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا اور کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکساتا تھا۔ جنگ میں پکڑا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط یہ وہ شخص تھا جس نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی تھی، نعوذ باللہ۔ جنگ کے بعد گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ حنظلہ بن ابی سفیان یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا اور اسلام کے خلاف لڑنے آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ قریش کو اس شکست سے زبردست دھچکا لگا۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا کیونکہ ان کے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ ابو سفیان نے بدر کے انتقام کے لیے غزوہ احد کی تیاری شروع کر دی۔ یہ جنگ اسلام کے لیے بہت بڑی کامیابی ثابت ہوئی، جس نے کفار کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کو زبردست تقویت دی۔ اللہ ہمیں بھی حق کے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ مسلمانوں نے 70 کفار کو قیدی بنا لیا، جن کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا اور بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے آزاد کر دیا گیا۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جنہیں اسلام کے پہلے شہداء میں شمار کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مدینہ کی ریاست مضبوط ہوئی، اسلام کو عزت ملی اور کفار پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فتح کا ذکر قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ نے تمہاری مدد بدر کے دن فرمائی جب تم بالکل بے بس تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو، اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے فرمایا میں 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ تھی، جس نے مسلمانوں کو عزت اور وقار عطا کیا۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار مکہ کو سخت شکست دی۔ اس جنگ کے بعد مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو مزید تقویت ملی۔ اللہ ہمیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔